بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کے والدین کے تعلق سے کیا حقوق رکھے ہیں یہ سلسلہ ہمارا چلا ہوا ہے. آج اسی سلسلے کی یہ تیسری نشست ہے. کوشش کریں گے کہ آج یہ باتیں پوری ہو جائیں، مختصر کر کے یا جیسے بھی. اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو حقوق رکھے یا اس کے دوسروں پر جو حقوق رکھے، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے. لوگ جب ایک ساتھ رہیں تو کام کا ہونا، نظام کا چلنا آسان ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس ایک ماحول بنتا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا لحاظ، کوئی کسی کی پرواہ، چھوٹا بڑے کی پرواہ، بڑا چھوٹے کی پرواہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. نتیجہ کوئی بھی کام کرانے کے لیے ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ڈنڈا میرا اور آپ کا کام نہیں کرتا ہے، سیدھا پولیس کا چاہیے. اس کے علاوہ کام نہیں بن رہے ہیں. اور جہاں وہ نہیں چلتا، جہاں آپ کو قانون آ کر مجبور نہیں کرتا، وہاں نظام خراب ہے. ہمارے گھروں کا نظام خراب ہے، میاں بیوی کے رشتوں کا نظام خراب ہے، بھائیوں کے درمیان اختلافات ہیں، بہنوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے. وجہ یہی، تو میرا کیا لگتا ہے، میں کما رہا ہوں، میں بہت کچھ ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. جو محتاج ہے وہ ایسا مظلوم اور بے کس اور بے بس بن چکا ہے کہ وہ لگتا ہے غلام ہے. اور جس کو اللہ نے 2 وقت کی کھانے کو دے دی، وہ خود کو سمجھتا ہے میں خدا ہوں. معاملہ یہاں آ گیا ہے، سیدھے ایک دم سے اوپر اور سیدھے ایک دم سے نیچے. وجہ رشتوں کا لحاظ نہیں ہے، ایک دوسرے کی حیثیت کیا ہونی چاہیے. بڑے بھائی نے یہ بات کہی ہے تو چھوٹے کو ماننا چاہیے. بڑا بھائی غصہ ہو رہا ہے تو اس کو یہ حق بنتا ہے اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے. باپ آپ کو کوئی کام کہہ رہا ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے. بہن نے بھائی سے کوئی مطالبہ کیا ہے کسی وجہ سے کچھ سوچ کر کے، تو اس بہن کا یہ حق بنتا ہے. لیکن ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. اور یہ چیز اس حد تک پہنچ گئی کہ لوگوں کی پرواہ چھوڑیں، خدا کی پرواہ نہیں ہے. جب یہ بتایا جائے کہ شریعت کا قانون یہاں پر یہ ہے تو ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا ہے. اور اسی وقت میں کہہ دیا جائے کورٹ میں جاؤں گا، یہ لے لوں گا، آپ کہتے ہیں نہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دونوں میں اتنا فرق ہے. کورٹ کے پاس میں ڈنڈا ہے جو موقع پر پڑے گا، خدا کے پاس میں لاٹھی ہے جو لگے گی، آواز نہیں ہوگی، تمہیں احساس نہیں ہوگا. اور وہ ایسے ڈھنگ سے مارے گا کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا، اور نقصان پر نقصان ہوتا چلا جائے گا، اپنے در سے دھتکار دے گا. اور جب اللہ کسی کو اپنے در سے دھتکار دے، اپنے در سے محروم کر دے، اپنے رحمت سے محروم کر دے، تو اس کی لاٹھی کا پتہ نہیں لگتا ہے. اگر اللہ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے تو آپ کو چوٹ لگنے کا احساس ہوگا، نقصان کا احساس ہوگا، ٹھوکر کھانے کے بعد اللہ کی طرف دل متوجہ ہوگا. اور اگر ان ساری باتوں کے بعد، نقصان ہونے کے باوجود دل میں شرارت، دل کے اندر خباثت، دل کے اندر عداوت، اللہ کے حکم سے، اعتدال سے نکل رہے ہو، اللہ کی شریعت کی پرواہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اللہ نے رحمت کی نظر ہٹا لی ہے. اب اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی جنت نہیں چاہیے آج کل، لیکن ان سے کوئی جا کے پوچھے تمہیں جنت دے کون رہا ہے؟
تمہیں کون پوچھے گا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، وہ تمہاری شکل نہیں دیکھا گا قیامت کے دن۔ تو اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نظام کے ساتھ جوڑا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ جوڑا ہے۔ بڑے کو کچھ کنٹرول دیے ہیں، کچھ اختیارات دیے ہیں۔ جس گھر کے اندر بیوی کو لحاظ نہیں ہے کہ میرا شوہر ہے، اس گھر کے اندر دیکھیں آپ سکون برباد ہے۔ تو یہ نظام خراب کیوں ہے؟ کیونکہ ایک دوسرے کا جو مرتبہ اللہ نے طے کیا تھا اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات بعد میں انشاءاللہ کریں۔ آج کا موضوع ایسا ہے کہ اس میں وقت چاہیے، اور وقت شاید اتنا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں جو شروع میں پڑھی گئی کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے توحید کا، اللہ تعبدو الا ایہ، تنہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، کسی دوسرے کے سامنے سر مت جھکاؤ، اپنی پریشانی اللہ کو بتاؤ، لوگوں کے سامنے فریادیں مت کرو، اپنی پریشانی کو دور کرنے کا مالک اللہ کو مانو، کسی دوسرے کو مت مانو، اپنی اولاد دینے والا اور اولاد لینے والا دونوں اللہ کو سمجھو، مصیبت میں پھنسے ہو تو نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی نہیں نکالے گا۔ کس کے سامنے جا کے سجدہ کر رہے ہو؟ سجدے کا حق صرف اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی سجدہ کرو گے اللہ چھوڑے گا نہیں۔ پہلا حکم اس آیت کا یہ ہے، ایک اللہ کو مانو، صرف یہ نہیں کہ اللہ کو مانو، اللہ تعبدو الا ایہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت مت کرو، پہلا حکم یہ۔ اور اس کے بعد دوسرا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اس اچھے سلوک کو ہم اگر اردو میں کہنے لگے احسان کرو تو سمجھنے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے۔ میرے آپ کی طرف 10,000 روپے نکلتے ہیں، آپ نے وقت آنے پر وہ 10,000 مجھے دے دیے، میں کہوں گا اس میں کوئی احسان نہیں ہے، میرا احسان ہے، اتنے دنوں تک میں نے تمہیں دے کر کے رکھے تھے۔ احسان یہ ہے آپ نے یہ دیے تھے، بھائی آئندہ کوئی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم آپ کے کام آئیں گے، آپ نے یہ احسان کیا ہے، ہم فلاں موقع پر آپ کی رعایت کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ یہاں اچھا سلوک کیا ہے، آئندہ ہم اس کو دھیان میں رکھیں گے، آپ کے احسان مند رہیں گے، کبھی ضرورت پڑی انشاءاللہ آپ سامنے کھڑا پاؤ گے۔ یہ جو ایکسٹرا ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں احسان، جس کا کوئی بدل پہلے سے آپ کے پاس میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو 10 روپے دے کر کے کھانا کھلایا ہے، آپ نے یہ کہا کھانا اتنے کا تھا، یہ پیسے ہیں، پانی کی اضافی بوتل ہماری طرف سے ہے، یہ احسان میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا آپ کے پاس کوئی آدمی اپنا کوئی پرانا قرضہ وصول کرنے، کوئی پرانی بات آپ سے حل کرنے کے لیے آیا ہے، آپ نے اس کو گھر پر آنے کے بعد بٹھایا، عزت دی، عزت دینے کے بعد بھئی یہ پانی لیں، آپ اتنی دور سے چل کر کے آئے ہیں، یہ چائے لیں، اب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اب اس نے اپنا حق بتایا، آپ نے اس کا حق پورا دیا، یہ نہیں کہا کہ 10 روپے تو چائے کے کٹ گئے ہیں، پورا دیا۔ اب کہا جائے گا کہ آپ نے جو مہمان نوازی کی ہے یہ احسان ہے، یہ بھی اگرچہ ایک مہمان کا حق ہے لیکن یہاں مانا جائے گا کہ آپ نے کچھ بہتر کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی یہ حساب نہیں لینا ہے کہ آپ نے تو اتنے دیے تھے، آپ نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا تھا، ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ پچھلے جمعے یہ بات آئی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے پوچھا، میں اپنی ماں کو خراسان سے لے کر کے آ رہا ہوں کندھے پر بٹھا کر، اور یہاں لا کر حج کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا، تجھے لینے کے بعد پیٹ میں رکھتے ہوئے تیری ماں کو جو درد ہوا تھا، جو تکلیف ہوئی تھی، ایک آہ نکلی تھی، اس کا بھی حساب تو نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ اتنا کیا ہے تو ہم بھی کیا کریں گے، اتنا ہم نے کر دیا، حساب برابر تو کبھی بھی نہیں ہوگا، زیادہ آپ برابر ہی نہیں ہوگا تو زیادہ کہاں سے کریں گے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے احسانہ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو بہتر سے بہتر تم کر سکتے ہو وہ کرو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم نے اسی آیت میں 5 حقوق والدین کے ذکر کیے ہیں۔
ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 5 حقوق الگ سے ذکر کیے ہیں۔ ان دونوں کو علماء نے جوڑ کر کے کہا کہ والدین کے کل 10 حقوق ہیں، اگرچہ کچھ روایتوں میں اور بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کور کرنے کی۔ 5 وہ جو دنیا میں ہیں ان کے زندہ رہتے ہوئے ہیں، 5 وہ جو ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں جو 5 ہیں وہ ہیں جو دنیا میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں تمہارے پاس موجود ہیں، دونوں بوڑھے ہیں یا ان میں سے ایک دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ایک موجود ہے، تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ 5 کام کرو۔ پہلی بات، اللہ نے فرمایا بڑھاپے کی عمر میں ہو، مطلب جوانی میں نہ کریں۔ اللہ نے احساس دلایا ہے جوانی میں تم کر ہی نہیں سکتے ہو، جوانی میں والدین کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہیں ٹھوکر مار کے گھر سے باہر کر سکتے ہیں۔ ایک غلطی کرو گے 10 تھپڑ منہ پر ماریں گے، تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ جب تک والدین کے اندر طاقت ہے، ان کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ان کے اندر اللہ نے ہمت دی ہے، تب تک وہ تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کی خود صلاحیت رکھتے ہیں، وہاں کسی الگ سے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم وہاں بھی ہے، ان کی جوانی میں بھی اچھے ڈھنگ سے پیش آنا ہے، لیکن ان کو ضرورت تمہاری بڑھاپے میں پڑے گی۔ ابھی وہ کما کے تمہیں کھلا رہے ہیں، تمہاری تربیت، تمہاری پرورش، تمہاری تعلیم، تمہاری ایجوکیشن، تمہارے ساتھ ہر ضرورت میں تمہارے سے آگے کھڑا ہونا، سارا کام کر رہے ہیں، دل کی خوشی سے کر رہے ہیں، اپنے خرچے پر کر رہے ہیں۔ ان کو تمہاری ضرورت بڑھاپے میں پڑے گی، اور جب آدمی کسی کا ضرورت مند ہو جائے، کسی سے اس کی احتیاج جڑ جائے، وہ اس کا محتاج ہو جائے، ضرورت مند آدمی کو آپ ایک بھی سخت بات کہتے ہیں سیدھی دل پر لگتی ہے۔ پریشانی کے زمانے میں احساس زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے مذہبی معاملات میں آپ دیکھیں گے غریبوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب سیاست کی بنیاد مذہب پر ہو، جب سیاست کی بنیاد احساسات پر ہو، تو وہاں کمزوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس لے دے کر کے یہی ایک جذبات ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے اللہ آپ کو کچھ مال دیتا ہے، آپ کے جذبات بھی مر جاتے ہیں۔ عام طور سے حالات یہ ہیں، آدمی کے اندر احساسات زیادہ بڑھاپے میں ہیں، اس حالت میں اولاد نے ایک سخت بات کہی، سیدھی والدین کے دل پر لگتی ہے، آئندہ وہ دوبارہ اچھے منہ سے، اچھی امید کے ساتھ تمہاری طرف نظر بھی اٹھائے، بہت مشکل ہے۔ دوسری وجہ، قرآن نے یہ کہا کہ بڑھاپے میں ان کا دھیان رکھنا ہے، اس وجہ سے بھی کہ بڑھاپے کے اندر طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بڑھاپے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے، اولاد بے رخی سے پیش آئے، اولاد ان کی کہی ہوئی بات پر عمل نہ کرے، اولاد ان کی خواہش سے ہٹ جائے، اولاد کی طرف سے تھوڑی سی غلطی ہو، سیدھی ان کو ایک دم کبھی غصے کا لہجہ سامنے آئے گا، کبھی ناراضگی ظاہر کریں گے۔ تو یہاں اس لیے بھی ضرورت ہے کہ طبیعت میں تبدیلی آئی ہے۔ تیسری وجہ، بڑھاپے کے اندر والدین عام طور سے جیسے بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے، آخری عمر میں ہے، ذہن بھی کام کرنا کم کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے۔ کبھی وہ آپ سے ایسی باتیں کہیں گے، آپ کہو گے یہ کوئی سمجھدار آدمی کر سکتا ہے، ایک بات کہیں گے، دوبارہ پھر وہی کہہ رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ میں نے کر چکا ہوں۔ کبھی وہ آپ کو مجبور کریں گے، آپ فلاں کام میں ہاتھ ڈالیں، فلاں کام میں پیسہ لگائیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پیسہ لگانے میں سرے سے نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں اور حقیقت میں نہیں ہے، لیکن ان کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے۔ یعنی اس عمر میں آنے کے بعد والدین کی باتیں ہمیشہ صحیح ہو بہت مشکل ہے، اور ہمیشہ آپ کو اچھی لگ جائے یہ بھی مشکل ہے، اور ان کو آپ کی ہر بات اتنی اطمینان والی ہو کہ وہ ہر بات پر خوش ہو جائے یہ بھی مشکل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، بڑھاپے کی عمر کو ان میں سے کوئی ایک پہنچ گیا یا دونوں پہنچ گئے۔ اسی لیے ایک روایت میں آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام موقع پر آ جاتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ کے رسول نے 3 بد دعائیں دی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی جو اللہ کے رسول نے بعد میں فرمائی کہ وہ شخص جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں،
اور وہ والدین اس شخص کو جنت میں داخل نہ کرا سکے، مطلب یہ اولاد اپنے والدین کی ایسی خدمت نہ کر سکے، اپنے والدین کا دل اتنا خوش نہ کر سکے کہ اس کی خدمت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کی وجہ سے، اس کے ماں باپ کی دعاؤں اور اس کے ماں باپ کے دلی خوشی کی وجہ سے اللہ اس کو کہہ دے کہ تو جنتی ہے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین۔ وجہ یہی ہے، بڑھاپے میں خدمت کی ضرورت ہے، یا نہیں کرو گے، اللہ کے رسول بھی کہہ رہے مجھے بھی تیری ضرورت نہیں، میرا امتی کوئی ایسا بنے مجھے ضرورت نہیں ہے ایسے امتی کی، یہ جنت میں جائے جہنم میں جائے مجھے بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کس شخص کی وجہ سے؟ جس کے والدین اس عمر میں ہو کہ ان کو ضرورت خدمت کی ہے اور یہ شخص خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غرض یہ، جب والدین بڑھاپے کی حالت میں ہو، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان 5 چیزوں کا لحاظ کرے۔ کیا؟ فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ اف تک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے چھوٹی چیز جس سے آپ والدین کو تکلیف دے سکتے ہیں وہ اف ہے۔ آپ نے دیکھا والدین کوئی کام کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا یہ جو چہرہ آپ نے ادھر گھمایا ہے، یا کہنے کے وقت میں جو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا ہے، یا ان کی بات سننے کے بعد ایک لمبا سانس لیا ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں جس پر اگر وہ دھیان نہ دے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت علی کے فرمان کے مطابق یہ سب اس آیت کے اندر داخل ہیں۔ اگر تم ایسی حرکت کرتے ہو خدا کے حکم کو توڑ رہے ہو، ان کی ایک آہ، ان کی ایک تکلیف، ان ساری تکلیفوں میں بھی اگر تمہاری زبان پر آہ نکلتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور جب یہ تک کہنے کی اجازت نہیں تو دوسرا حکم وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بدتمیزی سے بات مت کرنا، جو ایک عام چلن ہو رہا ہے آج کی سوسائٹی میں۔ جب والدین کو ان اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں اولاد کا رویہ اتنا بدتمیز انداز اختیار کر چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نوکر سے آدمی بات کر رہا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے کسی دھتکارے ہوئے پریشان حال انسان سے بات کر رہا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ سخت لہجے سے بات نہیں کرنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑی نرمی عاجزی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ کتنی نرمی کے ساتھ؟ اتنی نرمی کے ساتھ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے ایک آقا ہو جس کا کوئی غلام ہو، اور آقا جو مالک ہے انتہائی بدتمیز ظالم ہو، کبھی سیدھے منہ بات نہ کرتا ہو، اور یہ غلام کوئی غلطی کر کے آ رہا ہو، اس حالت میں اپنے آقا سے یہ جس لہجے میں بات کرے گا، تمہارے بات کرنے کا لہجہ اپنے والدین کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، بالکل عاجزی، بالکل تواضع، بالکل انسانیت، بالکل شرافت، ایسا انداز کہ دل والدین کا دل مطمئن ہو کہ اگلی 100 مرتبہ میں نے اس کو آواز دی تو مجھے خوشی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ آواز دینے کے بعد وہ دوبارہ قسم کھا لیں کہ آئندہ اس کو کوئی کام نہیں بتانا ہے، یہ لہجہ آپ کا ہو۔ چوتھا حکم وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ اپنا پہلو، اپنا بازو، اپنا ہاتھ، اپنا وجود ایسے جھکا کر کے رکھو جیسے آپ کسی سخت مزاج انسان کے سامنے جھکا کر کے رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا من الرحمہ، جو والدین کے سامنے جھکتے ہو، تواضع اختیار کرتے ہو، تو والدین کے ساتھ میں تواضع جو چل رہی ہے وہ تواضع کی ایکٹنگ نہ ہو، من الرحمہ، شفقت دل میں ہو، رحمت دل میں ہو، تم جو کچھ ظاہر کر رہے ہو دل سے کر رہے ہو۔ اور علماء نے کہا من الرحمہ کا ایک معنی اور والدین کے ساتھ تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یہاں تک کہ ذلیل ہو کر کے رہو، لیکن اس ذلیل ہونے کی بنیاد تمہاری رحمت اور تمہاری شفقت، والدین کے ساتھ ہمدردی ہو۔ جب یہ اختیار کرو گے اس کا نتیجہ ہوگا کہ والدین کے سامنے جھکنے والے کو اللہ ذلیل نہیں ہونے دے گا، کسی کے سامنے اللہ دنیا کے سامنے اس کو عزت دے گا جو اپنے آپ کو والدین کے سامنے سرنڈر کر کے رکھے گا، والدین کے سامنے جھک کر کے رہے گا، اللہ اس کو یہ عزت دے گا کہ دنیا کے سامنے اس کو جھکنا نہیں پڑے گا۔ اور اگلا حکم
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ سے جب ان 4 چیزوں پر آپ نے عمل کیا، ان کو کبھی سخت بات نہیں کہی، ہلکی انداز میں بھی ان کو دھتکارا نہیں، ان کی بات پر اف تک نہیں کہا، اوہ بھی نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ بات بھی اچھے ڈھنگ سے کی، ان کے سامنے پیش بھی اچھے ڈھنگ سے آئے۔ ان سب کے بعد اللہ سے دعا کرنا کہ ان کے حقوق میں ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ تو ہی ان کے اوپر رحم فرما۔ اور رحم بھی کیسے؟ اللہ نے یاد دلایا، اپنا بچپن یاد کر، جب تیرا وجود اتنا تھا، ایک انگوٹھے سے صرف گردن دبانی تھی، ختم ہو جاتا۔ بڑی پریشانیوں، بڑی مشقتوں میں انہوں نے تجھے پالا تھا، اور بڑی محبت اور پیار کے ساتھ پالا تھا، اور احسان نہیں جتایا تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا، اور ان سب کے باوجود دل میں نرمی تھی، ان سب کے باوجود محبت کا اظہار کرتے تھے۔ تو بچہ تھا، ایک بات کو 10 مرتبہ پوچھتا تھا، 10 مرتبہ پریشان کرتا تھا، ان کے کام میں خلل ڈالتا تھا، ان کی نیند میں خلل ڈالتا تھا، ان سب کے باوجود انہوں نے تجھے پیار دیا تھا۔ آج وہ بچپن کیسے حالات ان پر آ رہے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، اس بچپن کو یاد کر اور اللہ کو کہہ، جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا، اے اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ تو یہ 5 حقوق ہیں، جب بندہ ان پر عمل کرتا ہے تو ابھی دنیا کے حقوق ادا ہوئے۔ ایک روایت میں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ساتھ ایک بڑا آدمی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے ابا ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تمشی امامہ، اس سے آگے مت چلنا۔ جس کی پرواہ عام طور سے اولاد کو نہیں ہوتی ہے، والدین کو احساس ہوتا ہے جب راستہ چل رہے ہو، باپ آگے ہو بیٹا پیچھے ہو۔ لا تقعد قبلہ، اس سے پہلے کسی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش مت کرنا۔ جیسے کوئی بڑا آدمی آتا ہے، وہاں آپ یہ والا ادب پورا دکھاتے ہیں، پہلے سر بیٹھیں گے پھر ہم، اور گھر کے اندر بیٹھ کے باپ کو کہتے ہیں ابا یہ دروازہ لگا دینا۔ تو پہلے باپ بیٹھے گا، اس کے بعد تمہیں بیٹھنا ہے۔ لا تدعوہ باسمہ، اس کو اس کا نام لے کر مت پکارنا، نام نہیں لینا ہے، احترام کے الفاظ استعمال کرنا ہے۔ اور آخری بات جو آپ نے فرمائی ولا تستقبلہ، اپنے ابا کو گالی مت دینا۔ سوچنے کی بات، یہ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کوئی شخص اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کسی کے باپ کو گالی دے گا، بدلے میں وہ تیرے باپ کو گالی دے گا، یہ اپنے باپ کو گالی دینا ہے۔ تو جس شخصیت کے ادب احترام کا اتنا لحاظ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے، اس کے ساتھ اگر ہم ڈائریکٹ بدتمیزی کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی، بدلہ یہ ملے گا۔ برائی کرو گے اولاد بدلہ دے گی، نہ اللہ کو ضرورت پڑے گی نہ باپ کو ضرورت پڑے گی۔ خیر، 5 چیزیں جو مرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمائی والدین کا حق ہے۔ پہلا حق یہ کہ ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرے، ہمیشہ جب بھی آپ نماز پڑھیں اللہ میرے والدین پر رحم فرما آخرت میں، جبکہ وہ ابھی دنیا میں نہیں ہے۔ دوسری چیز ان کے لیے استغفار کرے، 2 الگ الگ چیزیں، رحمت بھی ہو گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ تیسری چیز، انہوں نے کسی کو زبان دی تھی میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، بیٹے کو چاہیے اپنے باپ کی زبان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، جو عہد جو وعدہ باپ نے کیا تھا وہ نبھائے، اس کے ذمے کسی کا قرضہ ہے اس قرضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کسی کا حق بنتا ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے عہد کو پورا کرے، جو زبان اس نے کسی کو دی تھی اس کو نبھائے۔ اس رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ جس کی بنیاد والدین کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اپنے سسرال والوں کی عزت آپ خود کریں گے، بیوی کرا لے گی، والدین اب نہیں ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اچھا تعلق والدین کی وجہ سے کر رہے ہیں، اب وہ نہیں ہیں۔ ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں جو والدین کے دوست تھے اور وہ اب نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اپنے باپ کے ساتھ جب وہ قبر میں ہے اس کے ساتھ اپنا رشتہ نبھائے، اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فَلْيَصِلْ
اخوان ابی، اپنے باپ کے بھائی دوست جو بھی اس سے ملنے جلنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ رشتہ نبھاؤ۔ جب آپ نے یہ حقوق ادا کر لیے، اب یقین کریں انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا جب حشر ہوگا، اللہ کہے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو اپنے والدین کے فرما بردار تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا دھیان رکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔